افسانہ تشنگی، تحریر مسعود مفتی۔ 3 دن پہلے پاکستانی فوج نے ڈھاکے میں ہتھیار ڈالے تھے۔ 3 دن پہلے بنگلہ دیش قائم ہو چکا تھا، مگر بنگلہ دیش کے اس دور افتادہ گنجان آباد شہر میں صرف 1 دن پہلے فضا تبدیل ہوئی تھی، جب شہر کی زندگی فتح کے نشے میں لڑکھڑانے لگی۔ 1 دن میں 3 مکانات جلائے گئے، چند دکانیں لوٹی گئیں اور لوگ تھانے کے باہر پڑی ہوئی چارپائیاں اٹھا کر لے گئے، کیونکہ تھانے میں کوئی سپاہی نہ تھا۔ آج منجو صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں بھولا اور سلو کو بھی ان کے گھروں سے ساتھ لے لیا تھا۔ عمر کے لحاظ سے منجو ان سے بڑا تھا اور 4 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی 2 سال ہی میٹرک میں فیل ہوئے تھے، اس لیے وہ ہر چیز میں ان کا لیڈر ہوتا تھا۔ آج وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اگر کہیں کچھ لوٹا جا رہا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے بانس تھے۔ منجو کی جیب میں کمانی دار چاقو اور پستول بھی تھے۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا ہوا تھا اگر کہیں بنا بنایا ہنگامہ نہ ملا تو وہ موقع دیکھ کر خود ہی لوٹ مار شروع کر دیں گے، اور پھر اور لوگ تو شریک ہو ہی جاتے ہیں۔ جب وہ ندی کے بڑے پل کے پاس پہنچے تو وہاں کافی لوگ جمع تھے اور پل کے جنگلے کو پکڑ کر ندی میں کسی چیز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دور سے انبوہ دیکھ کر یہ بھی بھاگے اور ان میں شامل ہو گئے۔ اپنی سرگرمی کو دباتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے سرگوشی میں پوچھا، کیا ہے کیا ہے؟ مگر جواب نہ ملنے پر وہ بھی دیکھنے والوں کی نظر کی سمت میں دیکھنے لگے۔ یہ ندی بل کھاتی ہوئی شہر کے بیچ سے گزرتی تھی اور شہر کے مزاج کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتی جاتی تھی، کہیں شریفوں کی طرح سکڑ کے اور کہیں غنڈوں کی طرح اکڑ کے۔ جب تن سمیٹنا پڑتا تو من ہی من میں گہری ہوتی جاتی، اور جب کم ظرفوں کے انداز میں پھیل کر چلتی تو گہرائی کھو دیتی۔ اس لیے جہاں سمٹ کر گہری ہو گئی تھی وہاں تو اینٹ، روڑے، بانس، پودے، درخت، انسان کوئی بھی تنگ نہ کرتا، اور اس کی سپاٹ سطح خودداری اور اطمینان سے بہتی رہتی۔ مگر جہاں زیادہ چوڑی اور کم گہری تھی وہاں اس کا سینہ چیر کر پودوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ اینٹوں اور روڑوں نے کیچڑ سے مل کر سطح پر جزیرے لاد دیے تھے۔ انسانوں نے اس کی کمر میں بانس چبھو کر مچانیں کھڑی کر لی تھیں، جن پر دکانیں اور مکانات دندنا رہے تھے۔ ایسی جگہ ندی کا پانی کسی گم کردہ راہ کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتا چلتا رہتا۔ ویرانوں میں آزاد بہنے والی ندی جب انسانوں کی بستی میں سے گزرتی تو انسانی کردار کے سانچے میں ڈھل جاتی۔ اس انحطاط پر دلجوئی کرنے کے لیے شہر کی ایک سڑک گھوم پھر کر بار بار ندی سے آ ملتی۔ تھوڑی دیر تک اس کے کنارے سے کنارہ ملا کر سرگوشیاں کرتی، پھر اپنا عذاب بھگتنے کو پیچ و تاب کھاتی ہوئی انسانی بستی کے محلوں میں گم ہو جاتی۔ تھوڑے دیر بعد اپنا دل ہلکا کرنے کو پھر کسی موڑ پر ندی کے ساتھ چلنے لگتی۔ جہاں منجو دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ بڑا پل تھا۔ وہاں ندی کی چوڑائی 30-40 گز کے قریب تھی۔ اس پل سے گزرنے والی سڑک 1 فرلانگ جا کر دوسرے چھوٹے پل پر سے گزرتی تھی، جہاں ندی بمشکل 15 گز چوڑی تھی، اور وہاں سے کوئی میل بھر کا چکر کاٹ کر بڑے پل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اس لیے چھوٹے پل سے بڑے پل تک جانے کے لیے سڑک کے راستے تو چند ہی منٹ لگتے تھے، مگر ندی کے کنارے کنارے جانے میں کافی وقت لگتا تھا۔ پانی کا بہاؤ چھوٹے پل سے بڑے پل کی طرف تھا۔ منجو نے دیکھا تو فاصلے پر ایک میلا سا سفید کپڑا بلبلے کی طرح پھول کر آہستہ آہستہ بہتا آ رہا تھا۔ وہ غور سے دیکھنے لگا تو اس کے ساتھ ہی کپڑے کا ایک اور بلبلا ابھرا۔ چند فیٹ آگے بہنے کے بعد یہ دونوں بلبلے آہستہ سے غوطہ لگا کر ڈوب گئے، اور کوئی فٹ پر دور نیلے رنگ کا ایک اور کپڑا اوپر کو ابھرا، مگر یہ کسی چیز کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ پانی کا ریلا آیا تو یہ ابھرا اور سطح پر نکلے ہوئے گھاس کے چند تنکوں کو دباتا ہوا آگے آ گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں میں سے کسی نے زیر لب کہا، مرد لگتا ہے۔ پھر یہ نیلا کپڑا ایک پودے کے تنے سے ٹکرایا، رکا، تھوڑا سا گھوما اور نیچے غوطہ لگا گیا۔ ساتھ ہی گز بھر دور کوئی اور چیز ابھرنے لگی۔ منجو کے جسم میں بجلی سے دوڑ گئی جب اسے اچانک احساس ہوا وہ کپڑا نہیں بلکہ انسانی لاش ہے۔ لاش بہتی چلی آ رہی تھی، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے، رک رک کر اپنے کیے پر پشیمان گناہگار کی طرح۔
چھوٹی چھوٹی لہروں پر نیم ہچکولے کھاتی ہوئی، شکوک اور وسوسوں کی طرح، بانسوں، پودوں اور جزیروں سے چھوتی، الجھتی اور ٹکراتی ہوئی، سہارا ڈھونڈنے والے اس ہاتھ کی طرح جسے نرمی سے رد کر دیا جائے۔ زیر سطح گڑھوں پہ اس کے سرے گھوم جاتے، کیمپس کی سوئی کی طرح۔ جیسے جیسے لاش آگے آ رہی تھی، پل پر سناٹا گہرا ہو رہا تھا، ارد گرد کے کناروں پر بھی خاموشی چھانے لگی تھی۔ سڑک پر ایک اسکوٹر رکشے کا شور ایسا بے جوڑ سا لگ رہا تھا جیسے بھری بارش میں دھوپ نکل آئے۔ لوگ مکانوں سے، دکانوں سے اور مچانوں سے گردنیں لمبی کر کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ لاش کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، کئی پہچان گئے تھے مگر کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ شخص زندہ تھا تو اس کی شکل و صورت تھی، نام تھا، کردار تھا، شناخت تھی، مگر اب لوگ یہ سب کچھ بھول جانے پر تلے ہوئے تھے، اور اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان وہ سابقہ شخص مرے ہوئے گوشت کا گمنام تودا بن کر بہتا جا رہا تھا۔ لاش لہجہ بہ لہجہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اب منجو اس کے چہرے کے نقوش دیکھ سکتا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور ان پر کیچڑ جمع ہوا تھا۔ گردن عجیب انداز میں پیچھے کو مڑی ہوئی تھی اور اس پہ کاٹے جانے کا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ منجو زیادہ تو نہ دیکھ سکا کیونکہ پانی کے ریلے نے لاش کی کروٹ بدل دی اور چہرے نے لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے سطح آپ کو پردہ بنا لیا، مگر کروٹ بدلنے سے دو ہاتھ نمودار ہوئے جو آپس میں ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے اور پیٹھ کے اس تھوڑے سے حصے پر جکڑے ہوئے تھے جو اب پانی سے باہر تھا۔ لاش پل کے نیچے گھس گئی۔ منجو بھاگ کر پل کے دوسری طرف پہنچا تو لاش اسی انداز میں دھیرے دھیرے بہتی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی، اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ انسان کتنا بڑا ہوتا ہے مگر پانی میں بہتی ہوئی یہ لاش کتنی چھوٹی لگ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سا جذبہ ابھرا، ترس نہیں، ہمدردی نہیں، یہ کچھ اور تھا جس کی شدت وہ محسوس کر سکتا تھا مگر نشاندہی نہیں کر سکتا تھا۔ کون تھا یہ؟ کسی نے پوچھا، مگر لوگ نظریں چرا گئے۔ پھر پل پر سے بھیڑ ایک دم چھٹ گئی۔ کچھ لوگ خاموشی سے سر جھکا کر چلے گئے، باقی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر باتیں کرتے رہے۔ منجو اور اس کے ساتھی کبھی ایک گروپ کی باتیں سنتے، کبھی دوسرے کی۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ 7ویں لاش ہے جو آج اس ندی سے گزری ہے۔ الگ صبح 6 لاشیں تھوڑے تھوڑے وقفے بعد بہتی گئی ہیں، جن میں 2 لاشیں بچوں تک کی بھی تھیں۔ عام خیال یہی تھا کہ لوگ رات کو مار کر پھینکتے ہیں اور لاشیں سورج نکلنے سے پہلے آبادی سے دور چلی جاتی ہیں۔ یہ لاشیں کہیں اٹک گئی ہوں گی یا شاید کسی نے دیر میں ہاتھ مارا ہو۔ بہاریوں کو مار رہے ہیں، کسی نے کہا۔ پاکستانی بنگالیوں کو مار رہے ہیں، دوسرا بولا۔ غداروں کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا، ایک اور کا خیال تھا۔ سارے غدار ہی نہیں ہوں گے، لوگ اپنی دشمنیاں بھی پوری کر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ قتل کا پرچہ لکھنے والا نہ لکھوانے والا۔ ذاتی دشمنوں سے نپٹنے کا اس سے اچھا موقع کیا ملے گا؟ سمجھدار لوگ ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور منجو سن رہا تھا۔ لاش کو دیکھ کر اسے جو دہشت اور صدمہ ہوا تھا وہ ان باتوں سے تحلیل ہونے لگا۔ لاش کا نظارہ اسے غیر معمولی چیز لگی تھی، مگر ان باتوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ مستحسن عمل ہے۔ کچھ لوگوں کی سزا ہے کہ انہیں مارا جائے اور کچھ لوگوں کا حق ہے کہ انہیں ماریں۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ندی میں لاش کا بہنا کوئی بڑا حادثہ نہیں بلکہ معمولی چیز ہے۔ کسی کو ماریں گے تو اسے ندی ہی میں پھینکیں گے، کوئی اپنے صحن کو قبرستان نہیں بنائے گا نا۔ کسی کو ختم کیا، ندی میں پھینکا، اپنی جان چھڑائی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اس میں کوئی خرابی نہیں، سب چلتا ہے۔ یہ باتیں سن کر منجو اور اس کے ساتھی ایک نیا ولولہ لے کر لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب چلتا ہے، کچھ لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ہم کیوں پیچھے رہیں۔ انہیں علم تھا کہ بازار میں ایک جگہ 7-8 بہاریوں کی دکانیں اکٹھی ہیں، چنانچہ وہ پہلے ادھر ہی روانہ ہوئے، مگر وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی ابھی لوٹ ختم ہوئی ہے اور اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ منجو کو اتنا غصہ ہے کہ پہلے تو اس نے ایک دکان کے سامنے والے تختے توڑے، پھر جیب میں سے ماچس نکال کر کھوکے کو آگ لگا دی جو کسی پان والے نے دکان سے ذرا ہٹ کر بنایا تھا۔ راہگیروں میں سے کسی نے اسے نہیں روکا۔
دیکھنے والوں نے مسکرا کر تماشے کا مزہ لیا اور ایک آدمی نے تو اسے تھپکی بھی دی۔ منجو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بھولا نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک مغربی پاکستانی کی دکان ہے، ادھر کا رخ کیا جائے۔ چنانچہ تینوں ادھر چل دیے، مگر وہاں پہنچے تو دکان پر ایک بنگالی بیٹھا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کنسو لی تو معلوم ہوا کہ اصل دکاندار لاپتہ ہے۔ بتانے والے لوگ لاپتہ کہتے وقت مسکراتے، جیسے انہیں پتہ ہو کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ تیسری جگہ البتہ انہیں کامیابی ہوئی، جہاں ایک بنگالی کا گھر لوٹا جا رہا تھا جو اعلانیہ پاکستان کی حمایت کیا کرتا تھا۔ یہ لوگ وہاں اتفاقاً پہنچ گئے اور لوٹ میں شریک ہو گئے۔ سلو کو ریڈیو بھی مل گیا۔ بھولا نے ٹائم پیس، گھڑی اور 3 دھوتیاں قابو کر لیں، مگر منجو زنانہ کپڑوں کی تلاش میں تھا۔ جب ایک صندوق ملا تو اس نے سارے کپڑے زمین پر گرا دیے اور ایک نئی سی لال ساڑی اٹھا لی۔ باقی کپڑوں کو اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے بکھیر دیا۔ ساڑی اٹھاتے اٹھاتے اس کا دل دھک دھک ہوا۔ یہ اپنی ساتھیوں کو وہیں مصروف چھوڑ کر گھر بھاگا۔ چلنے سے پہلے اس نے ساڑی کو ایک کاغذ میں لپیٹ لیا۔ یہ ساڑی اس نے زائرہ کے لیے اٹھائی تھی، جو منجو کے گھر کے سامنے رہتی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی بھرپور سی عورت تھی۔ منجو بچپن ہی سے اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا، جیسے ہمسایوں کے گھر بچوں کا آنا جانا ہوتا ہی ہے۔ مگر جب سے منجو نے داڑھی منڈوانا شروع کی تھی، وہ اس پر مہربان سی ہو گئی تھی، اور اب پچھلے 6 ماہ سے آپس میں جسمانی تعلقات بھی قائم تھے۔ وہ منجو کو پیسے وغیرہ بھی دیا کرتی تھی، جن سے وہ اپنے دوستوں کی تواضع کیا کرتا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس قابل ہوا تھا کہ زائرہ کے جملہ نوازشات کے عوض اسے کوئی تحفہ دے سکے۔ اس لیے جب وہ ساڑی بغل میں دبائے گھر کو چلا تو اس کا دل اچھل رہا تھا، ٹانگیں اینٹ سی گئی تھیں، منہ خشک ہو رہا تھا، اور سردی کے دنوں میں بھی ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر اس نے ساڑی کو ڈیوڑی میں پڑے ہوئے کوڑے والے ڈرم کے پیچھے چھپا دیا اور خود ماں کی نظر بچاتا سیدھا اس کمرے میں گھسا جس کی کھڑکی سے سامنے والا مکان نظر آتا تھا۔ سامنے کے مکان کی کھڑکی دیکھ کر اس کے لبوں سے بے اختیار گالی ٹپک پڑی، کیونکہ کھڑکی خالی تھی اور وہاں تولیہ سوکھنے کے لیے نہیں لٹکا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ زائرہ کا خاوند یا اور لوگ گھر میں ہیں۔ جب تولیہ لٹکتا تھا تو یہ اشارہ تھا کہ اب مسئلہ صاف ہے۔ تھوڑی دیر بعد منجو کی ماں نے جب اسے پوچھا تم آج اتنی بے چینی سے کمرے کے اندر باہر چکر کیوں لگا رہے ہو، تو منجو ایک دم بھونچکا سا رہ گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، مگر فوراً ہی بات ٹالنے کو اپنی ماں کو صبح والی لاش کا قصہ سنانے لگا جو ندی میں بہتی جا رہی تھی۔ ماں بات سنتے وقت غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اور جب وہ واقعہ سنا چکا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوما اور بولی، اچھا ادھر گلاس میں دودھ پڑا ہے، وہ پی لے، دیکھ تو خوف سے چہرے کا رنگ کیسا ہو رہا ہے۔ بالآخر زائرہ کھڑکی میں نظر آئی۔ منجو نے بے صبری سے اشارہ کیا میں آ جاؤں، تو اس نے بند مٹھی دکھا دی، جس کا مطلب تھا تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر چند ہی منٹ بعد اس نے دیکھا کہ اس کا خاوند نکل کر جا رہا ہے اور ساتھ ہی کھڑکی میں تولیہ پھیلا دیا گیا۔ منجو ماں کی نظر بچا کر نکلا اور سیدھا وہاں جا پہنچا۔ ساڑی لے کر زائرہ نے اسے بڑی میٹھی نظروں سے دیکھا اور گال پر ہلکے سا چپت مار کر بولی، پگلے تو کہاں کا کماؤ مرد ہے جو میرے لیے کپڑے لا رہا ہے؟ منجو کا لڑکپن کانپتی ہوئی آواز میں منمنایا، کماتا نہیں تو کیا تیرے لیے لوٹ بھی نہیں سکتا؟ وہ ہنسی، پھر ساڑی الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ منجو جس کے ہاں صرف ساڑی دینے گیا تھا، مگر جب زائرہ ساڑی دیکھ رہی تھی تو نامعلوم کیوں اس کے دماغ میں صبح والی لاش ابھری، اور منجو کے دل میں وہی نامعلوم سا جذبہ امنڈ کر ابھرا۔ بغیر کچھ سمجھتے ہوئے اچانک منجو نے ساڑی اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور پھینک دی۔ وہ نہ کرتی رہی، مگر منجو نے ایک نہ سنی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چلنے لگا تو زائرہ نے کہا، منجو ٹھہر، تیرے لیے میٹھا بھات بنا کر رکھا ہے، کھاتا جا۔ اور جب وہ سر جھکائے کھا رہا تھا تو نرم سے ہاتھ نے اس کا گال سہلایا، ٹھوڑی کے نیچے آ کر ذرا سا لرزا، مرتعش انگلیوں سے اس کا چہرہ اٹھایا اور مخمور سی آنکھیں منجو کی آنکھیں میں گڑ گئی، اور زائرہ رسیلی سرگوشی میں بولی، منجو سندر، آج تو بڑے جوش میں تھا، کیا بات ہے، ایک دم شیر بنا تھا۔ منجو کو میٹھا بھات کہیں زیادہ میٹھا لگنے لگا۔ اگلے دن تینوں دوست سورج نکلنے سے پہلے ہی بڑے پل پر پہنچ گئے۔ منجو نے رات ہی ان سے طے کر لیا تھا۔
اور پھر صبح سویرے انہیں جگانے پہنچ گیا تھا۔ نیم تاریکی میں یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پل پر سے دیکھتے رہے، مگر کوئی لاش نہ آئی۔ ایک جھاڑی بہتی ہوئی آئی تو یہ لاش سمجھ کر پل کی ریلنگ سے لٹک لٹک کر دیکھنے لگے۔ جب منجو کو پتہ چلا کہ یہ جھاڑی ہے تو اس نے زور سے تھوکا، مایوسی میں گالی دی اور بے چینی سے سڑک پر ٹہلنے لگا۔ تینوں دوست کبھی کھڑے ہو کر گپ لگانے لگتے، کبھی پل پر ٹھہرتے، کبھی پل پر ٹہلتے اور کبھی ندی کے کنارے کنارے اوپر کی طرف چلے جاتے۔ بالآخر بیزار ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ چھوٹے پل پر چلا جائے، اگر وہاں کچھ نہ ہوا تو پھر ادھر آ جائیں گے۔ چنانچہ اس سڑک پر چلتے چلتے چھوٹے پل پر پہنچ گئے۔ چند منٹ ادھر ادھر گھومے، پھر پل پر سے جھک کر پانی کی صاف سطح کو دیکھنے لگے۔ بھولا نے محسوس کیا ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ دیکھا تو ایک پتھر تھا۔ اس نے پاؤں سے ذرا آگے سرکا دیا تو وہ آہستگی سے لڑک کر نیچے گرا۔ پانی ذرا سا اچھلا، تبلے کی تھاپ کسی ایک آواز ابھری اور پھر سطح ساکن ہو گئی۔ مچھلی اچھلی تھی، سلو چلایا۔ بھولا زور سے ہنسا، بڑی بھوک لگی ہے کیا جو مچھلی یاد آ رہی ہے؟ وہ میں نے پتھر پھینکا تھا۔ پتھر؟ بوریت دوری کرنے کے لیے سچ ہے شکل اور کیا ہو سکے گا؟ منجو نے ادھر ادھر دیکھا اور پل پر جو پتھر روڑا نظر آیا اسے اٹھا اٹھا کر وہ پانی میں پھینکنے لگے۔ پل صاف ہو گیا تو پل کے عین سرے پر کافی پتھر مل گئے، کیونکہ وہاں پکی دکانیں تعمیر ہو رہی تھیں اور سیمنٹ اور پتھروں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہاں سے پتھر اٹھا کر وہ پل پر کھڑے ہو جاتے اور 1 2 3 کہہ کر زور سے پتھر ندی میں پھینکتے کہ کس کا روڑا دور جائے گا۔ یہ کھیل بڑی سرگرمی سے جاری تھا کہ اچانک بھولا چلایا، رک جاؤ، وہ کچھ ہے۔ ان کے ہاتھ جہاں تھے وہیں جم گئے، جیسے اچانک بجلی بند ہونے سے مشین رک جاتی ہے۔ وہ واقعی لاش تھی۔ تینوں دم ساتھ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بائیں کنارے کے قریب تھی، اس لیے جیسے جیسے وہ قریب آتی گئے یہ بائیں طرف کو سرکتے گئے۔ پل کے جنگلے پر قریباً لٹکتے ہوئے وہ مبہوت سے لاش کو دیکھتے رہے۔ جب لاش سرکتی سرکتی پل کے نیچے گھس گئی تو یہ چونکے، جیسے پکی نیند سے جاگے ہوں۔ منجو بھاگ کر دوسری طرف پہنچا اور بانس سے لاش کو چھونے کی کوشش کی، مگر چھوٹا پل پانی کی سطح سے کافی اوپر تھا، بانس نیچے نہ پہنچ سکا۔ منجو نے کہا اگر ہم بڑے پل پر ہوتے تو یہی بانس پانی تک پہنچ جاتا، کیونکہ وہ پل پانی کی سطح کے قریب ہے۔ لاش گزر گئی تو یہ بھاگم بھاگ بڑے پل کی طرف چلے۔ پھسلتے قدموں اور ہانپتے سانسوں کے بیچ بیچ تبصرے بھی جاری رہے، ہم کتنا پہلے پہنچ جائیں گے۔ سڑک کے راستے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، مگر ندی کا چکر اتنا لمبا ہے کہ لاش آدھ گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی۔ نہیں آدھ گھنٹہ نہیں، 20 منٹ۔ بوڑھا تھا، ہاں داڑھی میں مٹی اور کیچڑ بھرا تھا۔ معلوم نہیں بنگالی تھا یا بہاری۔ بنگالی ہوگا کیونکہ ناک چپٹا سا تھا، ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ کٹا کہاں ہوگا؟ پانی کے نیچے ہوگا۔ نہیں، میں نے غور سے دیکھا، ایک بازو تھا ہی نہیں۔ جس نے پورا آدمی مارنا ہے وہ ایک بازو کیوں کاٹے گا؟ تماشا دیکھنے کے لیے مزہ آتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ایک آدمی نے نہیں مارا بلکہ بہت سے لوگوں نے مارا ہوگا، تبھی وہ سب مل کر مزہ لیتے ہوں گے۔ ذرا آہستہ چلو، میرا تو سانس پھول رہا ہے۔ چلتے آؤ چلتے آؤ۔ جب یہ وہاں پہنچ گئے تو انتظار کرنا مشکل تھا۔ چند منٹ رکے، پھر بھولا نے کہا یہاں کھڑے رہنے کے بجائے ندی کے کنارے کنارے اوپر کی طرف چلتے ہیں، پھر لاش کے ساتھ کنارے پر چلتے چلتے نیچے آئیں گے۔ تجویز اتنی معقول تھی، کچھ کہے بغیر سب لپک کر چل دیے۔ تھوڑی دیر میں یہ لاش سے جا ملے جو اب گہرے پانی میں پہنچ گئی تھی۔ کناروں پر کئی لوگ کھڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگ ایک آدھ نظر ڈال کر آگے نکل جاتے۔ اب آمد و رفت کافی تھی کیونکہ بہت دن نکل آیا تھا، مگر کوئی بھی اسے اہم بات نہ سمجھتا تھا۔ کئی لوگ تو ایک آدھا آوازہ بھی کس دیتے جو عام طور پر غداروں کے لیے گالی کی شکل میں برآمد ہوتا۔ 20-25 لڑکوں کا ایک جلوس فتح کی خوشی منانے کے لیے بنگلہ دیش کے جھنڈے اٹھائے سڑکوں کا چکر لگا رہا تھا۔ سڑک ان کو ایک جگہ ندی کے کنارے لے آئی۔ عین اس وقت لاش بھی وہاں پہنچی۔ لاش کو دیکھ کر ہجوم کے نعرے بلند سے بلند تر ہونے لگے، اور وہ ایسی چیخ چیخ کر جے بنگلہ کہتے جیسے مردہ بڈھے کی ذاتی چڑ پکار کر اسے تنگ کر رہے ہوں۔
جلوس کے چند شرکا سڑک سے روڑے اٹھا کر لاش پر پھینکنے لگے، اور جب ایک سیدھا نشانے پر لگا تو ہجوم نے تالیاں بجائیں اور چند لڑکوں نے ہنستے ہوئے منہ سے سیٹیاں بجاتے ہوئے ہاتھوں سے فحش اشارے کیے۔ اس کے بعد سڑک مسرور اور پرجوش جلوس کو ندی سے دور لے گئی، اور بے جان، بے ضرر، بے بس اور بے قصور بڈھا پانی کی لہروں پر ہولے ہولے بہتا رہا۔ جلوس چلا گیا، مگر منجو، بھولا اور سلو کنارے کنارے چلتے رہے، اور ہر چند قدم بعد رک کر لاش دیکھنے لگتے۔ اگر وہ کنارے کے قریب آ جاتی تو یہ خوش ہو جاتے، اور اگر وہ دور ہٹنے لگتی تو یہ شور کرتے، ارے بڈھے ادھر نہیں، ادھر کو ادھر، اور پھر قہقہے لگاتے۔ ایک جگہ لاش ایک مچان کے کنارے سے اٹک کر رک گئی جس پر دکان بنی ہوئی تھی۔ بھولے نے چلا کر دکان والے کو آوازیں دیں اور درخواست کی کہ وہ بانس سے اس کو پانی میں دھکیل دے۔ تھوڑا اور بہنے کے بعد وہ ایک درخت کے تنے سے رک گئی۔ تینوں دوست بڑی بے چینی سے انتظار کرتے رہے کہ ابھی پانی کا ریلا اسے ہٹا دے گا، مگر جب زیادہ دیر ہوئی تو پتھر پھینکنے لگے جس سے پانی کی سطح پر دائرے بن بن کر چاروں طرف پھیلنے لگے۔ بڈھا جسم ان لہروں پر اوپر نیچے تو ہلتا رہا، لیکن رکاوٹ سے اپنا دامن نہ چھڑا سکا۔ تب منجو کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنا بانس نیزہ پھینکنے کے انداز میں زور سے اچھالا۔ وہ ایک ہوائی جہاز کی طرح فضا میں ابھرا، خوبصورت سی قوس بناتا ہوا فضا میں اڑتا گیا اور بڈھے کے قریب ہی جا کر چھپاک سے گرا۔ اسے لگا تو نہیں، مگر اس کے گرنے سے اتنی بڑی لہر پیدا ہوئی جس نے مردہ جسم کو جھلا سا دیا۔ اس نے ایک دو ہلکورے لیے اور پھر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جھول کر درخت سے علیحدہ ہو گیا اور پانی کے ریلے پر بہنے لگا۔ تینوں دوستوں نے خوشی سے نعرے لگائے، منجو کو تھپکیاں دیں اور کنارے پر خوشی خوشی چلنے لگے، مگر ان کی خوشی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور تھوڑا آگے جا کر مردہ جسم ایک چھوٹے سے جزیرے کے کنارے جھاڑی میں پھنس گیا۔ جزیرہ ندی کے عین درمیان تھا۔ انہوں نے سب حربے آزمائے، مگر لاش کو اس پھندے سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ بالآخر باہمی مشورے سے طے پایا کہ سلو، جو ان سب میں سے سبک بھی تھا اور اچھا تیراک بھی، ندی میں چھلانگ لگائے اور وہاں جا کر بڈھے کو چھڑائے۔ سلو جھپاک سے نیچے کودا، جسم کو مچھلی کی طرح چراتا پھراتا لہراتا لمبے لمبے ہاتھ مارتا وہاں پہنچ گیا، مگر قریب جا کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بڈھے کے چہرے کی جھریاں، ان میں چمکتا ہوا گدلا پانی، بے نور اور بے جان نیم واں آنکھیں جن کی سفیدی بہت ہی سفید تھی، اور چہرے کی کرختگی سے اسے خوف آنے لگا۔ چنانچہ مینڈکوں کی طرح اس کے ارد گرد اچھل اچھل کر اس نے پانی کے چھلاوے اٹھائے، جنہوں نے بڈھے کو پہلے ادھر ادھر ہلایا، پھر جگہ سے سرکایا، اور بالآخر سلو کے بامقصد ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے دھاروں نے اسے پانی کے ریلے کے درمیان میں ڈال دیا۔ سلو اپنی کامیابی پہ سرشار ہو کر پہلے تو اس کے پیچھے پیچھے تیرتا رہا، اور کنارے سے منجو اور بھولا بھی سے یہی کہتے رہے، مگر اس نے محسوس کیا کہ دوستوں سے الگ ہو کر اور لاش کی معیت میں اس کا شغل ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی باہر آ گیا اور کپڑے نچوڑتے ہوئے ان کے ساتھ اچھل کود کر چلنے لگا۔ جیسے جیسے لاش پل کے قریب ہوتی گئی، منجو کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اسے سلو کی طرح خوف نہیں آیا، بلکہ جوش سے چڑھتا گیا۔ راستے میں جو درخت یا کھمبا آتا وہ اتنی زور سے دھپ مارتا کہ اس کی ہتھیلیاں اپنے سانولے رنگ کے باوجود قرمزی ہو جاتی، مگر وہ خود درد محسوس نہ کرتا۔ اور جب پل کے قریب پہنچے تو اس نے بھولا کے ہاتھ سے لمبا بانس چھینا اور بھاگتا ہوا پل پر پہنچ گیا۔ وہاں پل کے جنگلے سے پورا جھک کر اس نے بانس سے لاش کو روکنے کی کوشش کی، مگر پانی کا ریلا تیز تھا اور مردہ جسم بانس سے چھوتا ہوا آگے کو نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے منجو نے اپنے دل میں اسی غیر معمولی جذبے کا ابال محسوس کیا جو بہت شدت سے گرداب کی شکل میں اس کے رگ و پے میں گھوم گیا۔ یہ نہ تو ترس تھا، نہ ہمدردی، نہ معلوم کیا تھا، مگر تھا بہت شدید۔ اتنا شدید کہ جب لاش گزر جانے کے بعد تینوں دوست واپس چلے تو منجو کا دل بولنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد تینوں دوستوں کا معمول ہو گیا کہ یہ ہاتھوں میں بانس لیے صبح صبح ندی پر آ جاتے اور لاشوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتے۔ لاشوں کی بھی کمی نہ تھی۔ ہفتے بھر میں شاید ایک آدھ ہی دن ناغہ ہوا ہو،
ورنہ ایک یا دو لاشیں یہ صبح دیکھ لیتے، بلکہ بعض اوقات تو 3 بھی مل جاتی۔ یہ لوگ پہلے چھوٹے پل پر آ کر بانسوں سے کچوکے دیتے، پتھروں سے مارتے اور کیلے کے چھلکوں سے نشانہ بازی کرتے۔ سلو اور بھولا کے لیے تو یہ شرارت تھی، شوخی تھی، مہم جوئی تھی، لوگوں پر رعب جمانے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ مگر منجو کو ان حرکات میں ایک خاص مزہ آتا تھا، اس پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی لالی جھلکنے لگتی، سانس پھولنے لگتا، جسم کے سارے پٹھوں میں پچکاریاں چلنے لگتی، اور اس نشے کے مزے میں وہ سب کچھ بھول کر لاش کو نئے طریقوں سے چھیڑنے کی کوشش کرتا۔ لوگ دائیں بائیں سے گزرتے مگر کبھی کسی نے مداخلت نہیں کی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک یہ لاشیں غداری کی علامت تھیں، اس لیے قابل نفرت تھیں۔ انہیں تنگ کرنا گویا ثواب کمانا تھا۔ روح نکلنے کے باوجود جسم کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ان لڑکوں کے حرکات کو جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ سمجھتے اور کبھی ہنس کر، کبھی مسکرا کر اور کبھی تھپک کر داد و تحسین دیتے۔ جو چند لوگ مختلف انداز میں سوچتے تھے، وہ اس خوف سے خاموش رہتے کہ وقت کے خلاف بولنے میں کہیں ان کا حشر بھی لاش جیسا نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ تینوں لڑکے بے روک ٹوک ان کھلونوں سے کھیل کھیل کر مزہ لیتے رہے، اور منجو کے دل میں وہ نامعلوم جذبہ جوان ہوتا گیا۔ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے 15 روز گزر چکے تھے۔ بہاریوں اور پاکستان کے حامی بنگالیوں کا سارا سامان لوٹا جا چکا تھا، مگر شہر کی فضا میں ٹھہراؤ کے بجائے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ہنگامہ دار و گیر زوروں پر تھا، اور ایسے لوگ دھڑا دھڑ گرفتار کیے جا رہے تھے جنہوں نے مبینہ طور پر پاکستانی حکومت اور فوج کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ لوگ چوراہوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر ہر نئی گرفتاری پر تبصرہ کرتے، ہر پکڑے جانے والے کے نامہ اعمال کے پوشیدہ گوشوں کو سر عام اچھالتے یا اس کے فرضی جرائم کی داستانیں پھیلاتے۔ جنگ کے ہیجان کے بعد امن آزادی سے سکون نہیں ملا تھا، بلکہ غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی تھی۔ سرکاری گرفتاریوں کے علاوہ بھی مکتی باہنی کے سربراہ اپنے طور پر لوگوں کی پکڑ دھکڑ کرتے رہتے تھے۔ جن غنڈوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی وہ دن دہاڑے جرم کرتے۔ ان تمام حالات سے ماحول ایسے جسم کی مانند تھا جسے بخار چڑھا ہوا ہو اور اندر اندر ہلکی کپ کپی طاری ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ندی میں بہہ کر آنے والی لاشیں بھی پس منظر کا حصہ بن جاتی تھیں، اور ان سے منجو کی دلچسپی اس مکھی کے وجود کی طرح تھی جو بڑے کینوس والے لینڈسکیپ پر رینگتی ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس کے وجود کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ 16ویں دن کی صبح کو تینوں دوست پھر چھوٹے پل پر کھڑے تھے جب انہوں نے وہ لاش دیکھی۔ یہ ایک عورت کی لاش تھی جس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور وہ بالکل برہنہ تھی۔ عورت کی لاش وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے اور دم بخود تھے، جیسے 5 سالہ بچہ پہلی دفعہ نمائش کی روشنی اور رونق دیکھ کر چندھیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا خوب عورت تھی، بالکل پکی ہوئی جوان عورت، جس کے سڈول اعضاء کی خوبصورتی کو موت بھی بگاڑ نہ سکی۔ پانی کی ریلوں میں کروٹیں بدلتا ہوا جسم ہلکورے کھاتا آگے بڑھتا تو سانولے رنگ کی گیلی قوسوں پر چمک سی لہرا جاتی۔ پچھلی طرف سورج طلوع ہو رہا تھا، جس کی مدھم ترچھی شعاعیں بعض قطروں کو موتیوں کی طرح جگمگا رہی تھیں، اور بعض قطرے قوس قزح کے رنگوں کی مبہم پچکاریاں سانولے سڈول جسم پر پھینک رہے تھے۔ انہی رنگوں سے سر کے بالوں میں اٹکے ہوئے قطرے کرنوں کا تاج بن گئے تھے۔ گیلے جسم سے حسن کے بخارات اٹھ رہے تھے۔ موت، بے چارگی، بے بسی اور قسم پرسی کے باوجود وہ جسم مردہ نہیں لگتا تھا، بلکہ جنوری کی سرد صبح کو اٹھنے والی بھاپ میں تراشا ہوا گدرایا ہوا گرم گوشت لگتا تھا جو حسن اور زندگی کی حرارت میں نہا کر سو رہا ہو۔ منجو کنارے کنارے چل رہا تھا تو اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، قدم بار بار اینٹ روڑوں سے ٹھوکر کھا رہے تھے اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ ابھی پل کچھ دور ہی تھا کہ وہ بھاگ کر تیزی سے وہاں پہنچا اور جنگلے سے جھک کر بانس نیچے لٹکایا۔ اس کے دوست سمجھ گئے کہ وہ لاش کو روکنا چاہتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں وہ پہلے بھی کئی دفعہ اکٹھے مل کے کر چکے تھے۔ چنانچہ وہ بھی بھاگ کر آئے اور اس کے دائیں بائیں جھک کر بانس نیچے لٹکانے لگے، مگر منجو نے دبلے پتلے سلو کا بانس چھین کر جھپاک سے پانی میں پھینک دیا اور اسے زور سے دھکا دے کر دور گرایا۔ بھولے کا بانس زبردستی چھین کر اپنے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔
دونوں دوست احتجاج کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تو منجو پوری آواز سے دہاڑا، ہٹ جاؤ ورنہ سر پھاڑ دوں گا۔ وہ منجو کے طرز عمل سے بھونچک سے رہ گیا، مگر اس فیصلہ کرنے کے بجائے وہ اس وقت لاش کا آخری نظارہ دیکھنا چاہتے تھے اور فوراً ریلنگ سے نیچے جھک کر دیکھنے لگے۔ لاش آہستہ آہستہ آگے بڑھتی آ رہی تھی اور ان تینوں کی آنکھیں بھاگ بھاگ کر اس کے سر، چہرے، سینے، ٹانگیں اور پاؤں کو نگل رہی تھی۔ لاش پل کے بالکل متوازی ہو کر پہنچی تو منجو کے دونوں بانسوں نے راستہ روکا۔ لاش دونوں بانسوں سے بالکل اس طرح اٹک گئی جیسے اس سہارے کی تلاش میں تھی۔ تینوں دوست آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کے جسم کی ہر تفصیل دیکھ رہے تھے۔ منجو کا سانس زور زور سے چلنے لگا۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے ایک بانس کو ہلا کر جسم کے درمیان لایا اور دوسرا بانس اٹھا کر لاش کے سینے پر رکھا۔ بانس پتھر کو چھوئے، لڑکی کو چھوئے اور روئی کو چھوئے تو ہر ایک کے چھونے کا احساس بانس پکڑنے والے ہاتھ کو مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح منجو بھی بانس کی وساطت سے ایک نئے قسم کے احساس سے دوچار ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک لرزنے لگا۔ پھر اس کا دل چاہا وہ بانس سینے سے اٹھا کر پیٹ پر رکھے۔ اس نے اپنی دانش میں بہت آہستگی سے بانس اٹھایا، مگر نہ معلوم یہ اس کے ہاتھوں کی لرزش کی وجہ تھی یا پانی کے ریلے کی وجہ سے کہ لاش یکدم گھومی اور ایک دم بہہ کر پل کے نیچے گھس گئی۔ منجو کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے کھولتے ہوئے پانی سے نکال کر برف کے سل کے نیچے رکھ دیا۔ اس کا اپنے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ ایک دم حسرت اور مایوسی سے سن ہو گیا اور ایک عجیب قسم کی تشنگی اس کے تالو سے آندھی بن کر اٹھی۔ کانوں کے پردے سنسنا گئی، گلے کے نرخرے میں پھنس کر رہ گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے منجمد ہو کر رہ گیا۔ پھر وہ اچانک چونکا، جیسے کوئی گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھے اور بھاگ کر پل کے دوسری طرف لپکا، لیکن لمبے بانسوں نے اس کی تیز حرکت میں مزاحمت کی اور ایک بانس ریلنگ میں اٹک گیا۔ جھنجھلا کر اس نے بانس کو وہیں چھوڑا اور دوسرا بانس سر سے اونچا کر کے مڑا اور ایک رکشے سے ٹکرا گیا۔ خوش قسمتی سے رکشہ بہت ہی ہلکا چل رہا تھا، مگر منجو نے نہ تو اس سے احتجاج کیا نہ چوٹ کی پرواہ کی، بلکہ بھاگ کر پل کے دوسرے ریلنگ پر جا پہنچا۔ مگر لاش پل عبور کر کے چند گز پرے جا چکی تھی اور اب لہجہ بلہجہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ منجو نے یوں محسوس کیا جیسے حسرت، مایوسی اور بے بسی سے اس کے اپنے جسم کے ہر مسام سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں اور تشنگی کا احساس اس کے پیٹ میں مروڑ بن کر اٹھ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تینوں دوست واپس چلے تو سلو اور بھولا اس کے طرز عمل پر احتجاج کر رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر وہ سر جھکائے چپ چاپ چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے دوستوں ان کی باتوں سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ گھر پہنچا تو گلی والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ وہ اپنی کیفیت میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس نے غور ہی نہ کیا کہ سامنے والے مکان کی کھڑکی میں تولیہ سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کروٹیں لیتے اس کی نگاہ پڑی تو نہ پہلے کی طرح اس کا دل اچھلا، نہ ہی جسم کے پٹھے اینٹھے، بلکہ وہ خالی خلی نظروں سے تولیے کو دیکھتا رہا۔ ظاہرہ نے کافی دیر انتظار کیا۔ اس دوران میں وہ دو ایک دفعہ جھانک کر اسے لیٹا ہوا بھی دیکھ چکی تھی، مگر جب بھی دیکھتی تو منجو لاتعلق سا پڑا ہوتا۔ وہ نہ تو کھڑکی کی طرف منتظر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا، نہ ہی بے صبری سے اشارہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوتا۔ بالآخر ایک دفعہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو وہ مسکرائی۔ منجو نے بھی دیکھا اور مسکرایا، مگر وہ جوابی مسکراہٹ تھی۔ ظاہرہ نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ منجو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ حیران ہوئی، چند لمحے سوچا، پھر بظاہر نادانستہ طور پر ساڑی کا پلو گرا کر ایک زوردار انگڑائی لی۔ ظاہرہ نے وہ سب حربے آزمائے جو فطرت نے عورت کو سمجھائے ہیں۔ بالآخر منجو وہاں چلا گیا، مگر اس کا دل بھاری بھاری تھا اور اس گھر میں داخل ہوتے وقت تڑپ اور مچلنا تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک دم ظاہرہ پوچھ بیٹھی، منجو آج کیا بات ہے، تم بجھے بجھے سے اداس بیٹھے ہو؟ منجو بہت خفیف ہوا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا اسے کیا ہو رہا ہے، اسے کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ دل پر بوجھ، طبیعت میں اداسی، ہر چیز سے بیگانگی، ان کیفیتوں کا اسے اندازہ تو تھا، مگر یہ کیوں تھا اور وہ کیا چاہتا تھا، اس کا اسے کچھ علم نہ تھا۔ وہ محسوس کرتا اس کے دماغ میں ایک دھواں سا گھوم رہا ہے جسے باہر نکلنے کو راستہ نہیں مل رہا۔ اسے خود اپنی طبیعت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس پر اب مزید خفت کا تازیانہ پڑا تو اسے سمجھ نہ آئی کیا کرے، مگر منجو جہاں تھا وہیں رہا۔
ظاہرہ ناک سے گنگنانے لگی، ساتھ ہی منجو کو لوری کے انداز میں ہلکے ہلکے جھلانے لگی، مگر وہ ویسا ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد ظاہرہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو منجو کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ کیا ہوا منجو سندر؟ وہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ اسے خود بھی علم نہ تھا۔ چل رہنے دے، آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس دن کے بعد منجو اکیلا اکیلا گھومنے لگا۔ اگلے صبح وہ ندی پر گیا، پہلے چھوٹے پل پر پھر بڑے پل پر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا کہ کوئی لاش آج آئی یا نہیں۔ آج اسے اشتیاق بھی زیادہ تھا اور کئی دفعہ کل والی لاش بھی اس کے ذہن میں ابھری۔ آج وہ اکیلا آیا تھا اور اپنے دوستوں میں بھولا اور سلو کو بھی ساتھ نہیں لایا تھا۔ البتہ اس کے ہاتھ میں ایک کے بجائے 2 بانس تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد جب کوئی لاش نہ آئی تو وہ بہت پشمردہ ہو کر گھر واپس چلا گیا اور دوسرے کمرے میں دن بھر لیٹا رہا جہاں سے ظاہرہ کی کھڑکی نظر نہ آتی تھی۔ ماں نے پوچھا بھی آج تو اس کمرے میں کیوں بیٹھا ہے تو وہ مختلف بہانوں سے ٹال گیا۔ اگلے دن الگ صبح پھر ندی پر گیا مگر کوئی لاش نظر نہ آئی۔ جب تیسرے اور چوتھے دن بھی یوں ہی ہوا تو اسے الجھن ہونے لگی کہ یہ سلسلہ بند کیوں ہو گیا، اور وہ گھر واپس جانے کے بجائے دن بھر بازاروں اور گلیوں میں بلا مقصد گھومتا رہا۔ ایک دفعہ اسے بھولا اور سلو بھی نظر آئے مگر ان کو دور سے دیکھ کر منجو آنکھیں چرا کے دوسری گلی میں گھس گیا۔ 5ویں دن وہ عام دنوں سے بھی جلدی چھوٹے پل پر پہنچ گیا اور ندی کے پانی پر نظریں گاڑے کسی لاش کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے دنوں کی نا امیدی کے بعد اب انتظار نے بھی خواہش کی شکل لے لی تھی۔ سورج کے افق کے اوپر نظر آنے میں بھی کافی دیر تھی۔ مشرق کا آسمان روشن ہو چکا تھا مگر مغرب کا آسمان نسبتاً تاریک تھا۔ شہر میں جرائم کی کثرت اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ اس نے 1-2 دفعہ ارد گرد دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ جنوری کی سرد صبح میں وہ اکیلا ہی کھڑا ہے اور آس پاس کوئی نہیں، مگر آج کل وہ اپنے اندر اس قدر گم رہتا تھا کہ باہر کسی موجودگی یا عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ ماحول کو بھول کر ایک دفعہ پھر سطح آپ کے جائزے میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہٹ سنی، دیکھا تو ایک عورت پل پر کھڑی تھی، اس کنارے کے پاس جس پر دکان تعمیر ہو رہی تھی اور اینٹ پتھروں کا ڈھیر تھا۔ وہ عورت ریلنگ سے جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں بانس کی تیلیوں کی بنی ہوئی چنگیر تھی جس میں سے کچھ اٹھا اٹھا کر وہ وقفے سے پانی میں پھینک رہی تھی۔ منجو سمجھ گیا یہ عورت عام رواج کے مطابق کسی دعا کی قبولیت کے لیے مچھلیوں کا اناج کھلا رہی ہے۔ منجو بھی منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور ریلنگ سے پیٹھ لگا کر بوریت دور کرنے کے لیے اس عورت کو دیکھنے لگا جو اس کی موجودگی سے بے خبر ریلنگ پر سے بہت آگے جھک کر اپنے کام میں پورے خلوص سے منہمک تھی۔ اچانک منجو کو یہ لگا اس کا سر تیزی سے گھوم رہا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، مگر سب کچھ چشم زدن میں ہی ہو گیا۔ منجو سوچے سمجھے بغیر گھومتے ہوئے دماغ سے دوڑا، عورت کے پیچھے جا کر اپنا چاقو اس کی پیٹھ میں کھبو دیا، پھر جلدی سے اس کی دونوں ٹانگیں اٹھا کر اسے ندی میں لڑکا دیا۔ ایک آدھ کھلی چیخ اور پھر پانی میں گرنے کا دھماکہ، پھر وہ بجلی کی تیزی سے دوڑا اور دکان کے تعمیری سامان کے ڈھیر میں سے پتھر اور سیمنٹ کے بلاک اٹھا لایا۔ عورت ڈبکیاں کھا رہی تھی، چونکہ وہ منہ کے بل گری تھی اور خوف کی وجہ سے چیخنے میں منہ کھلا تھا، اس لیے پانی سیدھا اس کے گلے میں گھس گیا تھا، چنانچہ وہ شور تو نہ کر سکتی تھی، البتہ جب بھی ڈبکی کھا کر ابھرتی تو ٹوٹی پھوٹی دبی دبی کھانس کے ادموئے جھٹکے سنائی دیتے۔ منجو ایک بڑا سا پتھر اٹھائے ریلنگ پر سے جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی عورت کا سر ابھرا اس نے تاک کر پتھر مارا، چٹاخ کی آواز آئی اور عورت کا سر پھر ڈوب گیا۔ جب منجو دوسرا پتھر اٹھا کر دوبارہ جھکا تو سرخ خون کی ایک لکیر سطح آب پر ابھر آئی تھی۔ اب منجو نے پاگلوں کی طرح پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ عورت ذرا نیچے کو بہنے لگی تو ایک کنارے پر ہو لیا، بھاگ بھاگ کر پتھر اٹھاتا اور تاک تاک کر مارتا، حتیٰ کہ اسے یقین ہو گیا کہ عورت دم توڑ چکی تھی یا بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے چھوڑ دیے تھے۔ آخری پتھر اٹھاتے ہوئے منجو کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ جب اسے خیال ہوا کہیں اس ضرب سے وہ نیچے ڈوب نہ جائے، وہ لہجہ بہ لہجہ دور بہتی ہوئی عورت کی لاش کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بھاگ کر دونوں بانس اٹھائے
اور لرزتی ہوئی ٹانگوں سے ندی کے بڑے پل کی طرف اتنی تیزی سے بھاگا جتنی تیزی اس کے ناہموار قدموں کے لیے ممکن تھی۔ اس کا دل تڑپ اور مچل رہا تھا، ٹانگوں کے پٹھے اینٹ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اسے یوں لگا جیسے جسم میں گھومنے والے تشنگی کے مرغولے تیز سے تیز تر ہو رہے ہیں۔